تو یہ تھا صلہ رحمی کا رنگ، یہ تھا قریش مکہ کے ساتھ حضور کا رویہ۔ جن لوگوں پر سختی کی اور جن لوگوں کے لیے سخت احکام تھے، وہ ان کی گستاخی اور ان کے معاملے جو ہے وہ بہت حد سے تجاوز کیے ہوئے تھے۔ لیکن ان میں بھی کعب بن زہیر تھا، جس کے بارے میں سخت حکم تھا، من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، تم میں سے اگر کوئی کعب بن زہیر کو ملے تو اس کو قتل کر دے۔ اور یہ بھاگ گیا مکہ چھوڑ کے، لیکن اس کے بھائی نے کہا کہ تو مسلمانوں سے بچ تو نہیں سکتا، کہاں چھپے گا؟ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل، کدھر جائے گا؟ تو وہ مدینہ المنورہ پہنچ گیا۔ حضور مکے سے مدینہ جا چکے تھے اور سحر کا وقت تھا، تو وہ مسجد نبوی میں اپنے چہرے کے اوپر چادر لپیٹ کے آ گیا اور حضور تشریف لائے تو کہا کہ حضور اگر کعب کو ڈھونڈ لائیں تو اسے معاف کر دو گے؟ تو آقا کریم مسکرا کے فرمایا، کعب تو آج ہو گیا ہے، جا تجھے معاف کر دیا۔ تو اس کا خیال تھا کہ اگر معافی مل گئی تو میں اپنا آپ ظاہر کر دوں گا، نہ ملی تو پھر چپکے سے نکل جاؤں گا۔ لیکن جب یہ سنا تو اس نے کہا، حضور میں اس زبان سے آپ کی حجب کہا کرتا تھا، اگر اجازت ہو تو اسی زبان سے آپ کی نعت کہنا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ انہوں نے قصیدہ بانت سعاد لکھا جو ممبر پہ پڑھا گیا، اور اس میں اس نے آغاز یہاں سے لیا، اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول۔ لوگوں میں معافی مانگنے آیا تھا، یہاں آ کے پتہ چلا نبی تو ہے ہی بڑا بندہ نواز۔ تو یہ حضور کا انداز تھا، اور میں اور آپ اس آقا کے ماننے والے ہیں۔ تو کیا صرف ہم آقا کو زبان کی نوک سے مانتے ہیں یا دل سے مانتے ہیں؟ اگر دل سے مانتے ہیں تو جو دل میں ہوتا ہے وہ رویوں سے ٹپکتا ہے، وہ طرز زندگی سے پھوٹتا ہے، وہ عادتوں سے نکلتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ اگر آقا کریم علیہ السلام کے سچے غلام ہیں، صرف غلامی کا دعویٰ نوک زباں پر ہی نہیں بلکہ ہمارے دلوں کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ دعویٰ ہے، تو پھر ہم اس لیے کہ ہمارے آقا کی سیرت کا یہ نمایاں پہلو ہے، اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، تم جو ہے وہ صلہ رحمی کا مزاج اختیار کرو، اور حضور علیہ السلام سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں یا آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، تو میرا جواب یہ ہوگا، اور یہ میرا ذاتی جواب نہیں ہے، شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ جواب دیا ہے، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو مجبور ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ ایسا رشتہ دار جو ناراض ہے آپ سے، ہمیشہ آپ کی مخالفت پہ تلا رہتا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے پر ہر وقت جو ہے مستعد رہتا ہے، کسی وجہ سے مجبور ہو گیا، اب اس کو صدقہ دینے کے لیے نفس نہیں مانتا، کہتے سانپ کا سر پاؤں تلے آیا ہے تو کچل دو۔ اب یہ سانپ پالیں گے اور اس کو اپنے ہاتھ سے دودھ پلائیں گے تو نفس اس میں شامل نہیں ہوتا۔ تو سب سے افضل صدقہ بھی وہ ہے جس میں نفس شامل نہ ہو۔ تو ناراض رشتہ دار کو جو مجبور ہو گیا ہے اس کو صدقہ دینا یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ تو ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے جن کا ہمارے ساتھ برا سلوک ہے، اور جن کا ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہے تو ان کے ساتھ پھر ہمارے سلوک کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا پہلا وصف ہے جو صالح معاشرت کی تشکیل کی بنیادی اکائی ہے اور جو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ اس طرح اپنی ہمسائیگی میں رہنے والے لوگ ہیں، اس طرح اپنے کولیگز ہیں، اسی طرح جو ہے وہ آپ کے کلاس فیلوز ہیں، اسی طرح آپ کے کاروباری سانجھ رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا رویہ بہتر سے بہتر ہوگا تو ایک صالح معاشرہ تشکیل پائے گا اور پرسکون معاشرت کی بنیاد پڑے گی۔ تو یہ حضور کا نمایاں وصف بیان کیا ام المومنین نے۔ دوسرا وصف فرمایا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ کی طبع میں یہ شامل ہے کہ آپ کی زندگی بھر آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا، ہمیشہ آپ نے سچ بولا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سچ اسلامی معاشرت کی بنیادی اکائی ہے۔ کوئی بھی معاشرہ جو سچ کا خوگر ہو، معاشرہ آگے بڑھتا ہے اور اس معاشرے میں طمانینت اور سکون اور قرار ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں سچائی نہیں ہوتی، جھوٹ ہوتا ہے، وہ معاشرہ کبھی بھی تسکین نہیں پا سکتا، نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ آج ہمارے مسائل کیا ہیں؟
اس کے اوپر کمیشن بٹھا لیں اور اس کے اوپر بڑی تحقیقات کروائیں. سیدھی سیدھی باتیں ہیں کہ ہم وہ بنیادی چیزیں جو ہمارا معاشرہ بھی طے کرتا ہے، دانش مند بھی طے کرتے ہیں، پوری دنیا کے سمجھدار لوگ بھی کہتے ہیں، اور ہمارا دین اور ہمارے آقا کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم نے سچ بولنا ہے. اور مومن ہو اور سچا نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بزدلی بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے. پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے. بلکہ ایک مقام پہ فرمایا کہ یہ جو اولاد ہے مبخلتن و مجبنتن، اولاد تھوڑا تھوڑا بخیل بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا کنجوس بنا دیتی ہے. جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ بڑا شاہ خرچ بھی ہوتا ہے اور مشکل میں کود بھی جاتا ہے، لیکن اولاد ہوتی ہے تو پھر مشکل میں چھلانگ لگانے سے قبل سوچتا ہے کہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے، پھر سیونگ بھی کرتا ہے کہ میری اولاد بھی ہے. تو فرمایا اولاد تھوڑا تھوڑا بخیل بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا کنجوس بھی بنا دیتی ہے. سخی لوگ بھی اولاد کے بعد تھوڑا سا سوچ لیتے ہیں. تو کہا کہ مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بخل بھی کر جائے، مومن بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ کمزوری بھی دکھا جائے. یہ 2 سوال ہوئے. تیسرا سوال حضور سے ہوا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہاں کوئی گنجائش نہیں تھی، یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اب میں اور آپ دعویٰ ایمان رکھتے ہیں، میں اور آپ اپنے اندر اتر کے اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. بات بات پہ جھوٹ بولنا ہم فن سمجھ بیٹھے. ہمارا تاجر کہتا ہے جناب جھوٹ نہیں بولیں گے تو سودا ہی نہیں بکتا. میں کہتا ہوں جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں، ہمارا کیوں نہیں بکتا؟ ہماری نیتوں کے اندر درآئی خباثت اور خرابی ہمیں جو ہے وہ حجتیں سکھاتی ہے، جبکہ مومن کی زندگی سچ سے جڑی ہوئی ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ یعنی جو کبیرہ گناہوں میں بھی اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں بھی آگے بڑے کبیرہ گناہ ہیں. تو صحابہ نے عرض کی قلنا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ. ہم نے کہا کیوں نہیں حضور، ارشاد فرمائیے. تو آقا کریم نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے پہلے بڑا گناہ جو اکبر الکبائر ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، تو یہ اکبر الکبائر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کا دل دکھانا، ان کو تکلیف دینا، ان کو اذیت پہنچانا. چاہے لاڈ کے اندر ہم کر رہے ہوں، بعض کا تو ہوتا ہے کہ میرا باپ ہے اور آگے سے وہ میرے اس رویوں پر بھی تلخ نہیں ہوتا، وہ تو باپ کا ظرف ہے، وہ تو ماں کا ظرف ہے، تو بندہ جو ہے وہ ماں باپ کو اذیت دیتا ہے. یہ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بھی آگے بڑا کبیرہ گناہ ہے. اور پھر حضور تیسرا بیان کرنے سے قبل وجلس وکان متکئا، حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، حضور نے ٹیک چھوڑ دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بیان کرنے لگے ہیں وہ انتہائی اہم چیز ہے. اور پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو اور جھوٹ بولنا. الا وقول الزور، سن لو جھوٹ بولنا. حضور بار بار یہی لفظ بولے جا رہے تھے، الا وقول الزور، الا وقول الزور. راوی کہتا ہے ہم آرزو کر رہے تھے کہ حضور سکوت اختیار کر لیں، حضور مشقت میں مبتلا ہیں کہ بار بار فرما رہے ہیں اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ یہ کہے جا رہے تھے حضور. اور حضور نے ٹیک چھوڑ دی. صحیح بخاری اور باقی کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے. تو بڑے گناہوں میں جھوٹ بولنا اس قدر برا ترین گناہ ہے کہ حضور کی طبیعت پر بوجھ آ گیا اور بار بار حضور فرما رہے ہیں اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا. اور حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس کو عام لوگ تو محسوس نہیں کر پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے، رحمت کے فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں اور وہ کئی میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، رحمت کے فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب مجھے بتائیے، جس گھر میں باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہو، بیٹا باپ سے بول رہا ہو، ماں بیٹی سے بول رہی ہو، بیٹی ماں سے بول رہی ہو، ساس بہو سے، بہو ساس سے، تو اس گھر سے تو بدبو کے ببھوکے اٹھ رہے ہوں گے. تو رحمت کے فرشتے تو کبھی اس گلی سے بھی نہیں گزرے ہوں گے جہاں سے اتنا جھوٹ اور اتنی بدبو اٹھتی ہو.
اب گھر میں بے برکتی، نحوست، لڑائی، تشدد، افتراق، الجھنیں۔ ہم نے کیا سمجھا؟ کسی نے تعویذ ڈال دی، ہم نے کہا کسی نے کالا جادو کر دیا، کسی نے بندش کر دی۔ اب بھاگے ہم بابوں کے پاس کہ جناب تو وہ تو بیٹھا اسی لیے ہے، عامل تو بیٹھا اسی لیے ہے، اور اگر اس نے تمہیں طریقے سے سمجھایا کہ میاں اپنے معاملے سیدھے کرو تو پھر اس کا کام تو ختم۔ اس نے کہا تم تو وقت پہ آ گئے، اگر نہ آتے 2 دن تو یہ تو تعویذ چل جانے تھے اور کچھ رہنا نہیں تھا، تو اب آپ کو اتنے اتوار آنا پڑے گا، اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا، اور یہ تعویذ اس طرح استعمال کرنا، یہ اس طرح استعمال کرنا، اور کالا بکرا بھی دینا پڑے گا۔ اب ہم چل پڑے ایک دوسری سمت، اور ہم نے یہ نہ سوچا کہ بدکاری کا تعویذ، جھوٹ کا تعویذ، جھوٹ کا کالا جادو چلا ہے ہمارے گھر کے اندر، اور اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحیح حدیث ہے کہ رحمت کے فرشتے میلوں ہٹ جاتے ہیں جب کوئی جھوٹ بولتا ہے، کیوں کہ جھوٹ سے بدبو نکلتی ہے۔ رحمت کے فرشتے اس کو برداشت نہیں کر پاتے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور سویر سے شام تک ماں بیٹے سے جھوٹ بول رہی ہے، بیٹا ماں سے جھوٹ بول رہا ہے، باپ بیٹے سے جھوٹ بول